ورطہ حیرت میں ڈالنے والا بیان۔ اللہ شہنشاہ عالم کہاں جلوہ آرا ہے، ساتوں آسمانوں کے مقابل کرسی اور کرسی کے مقابلہ میں عرش الہی کی عظمت اور شان و شوکت۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ازل تا ابد روشنی کے بصیرت افروز پروگرام کو سننے والے باشعور سامعین کے لیے اعجاز احمد صدیقی کی طرف سے خوش آمدید۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شاکر یہ دن اور یہ رات، تاریک و روشن اوقات، سب مٹ جائیں گے ہیہات، ہے اور ہوگی رب کی ذات۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہود کا ایک عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، کیچڑ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں۔ یہودی عالم کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کی تصدیق فرماتے ہوئے اتنے مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں نمایاں طور سے نظر آنے لگیں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ الزمر آیت 67۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بقول اقبال، زباں پہ نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ جبکہ توحید کی حقیقت و ادراک پانے کا ہنر ہمیں ایک دوسرا شاعر یوں بتاتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دست راست میں لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سرکش اور متکبر سمجھا؟ پھر ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سرکش اور متکبر سمجھا؟ صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھ کر اور ان کو ہلا ہلا کر اللہ جل جلالہ فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ معبود برحق ہوں۔ جبکہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آسمانوں کو ایک انگلی پر، پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھے گا کہ ساتوں آسمان اور زمینیں رب ذو الجلال والاکرام کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ نے بطریق یونس روایت کی ہے جس میں ابن زید کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلہ میں ان 7 درہموں کے برابر ہیں جو کسی ڈھال میں ڈال دیے گئے ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایک لوہے کے چھلے کی طرح ہے جسے کسی چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اور اس کے آگے والے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور عرش پانی کے اوپر ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ و جل شانہ عرش کے اوپر ہے۔
تمہارے اعمال میں سے کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ابن مہدی عن حماد بن سلمہ بن عاصم بن زر عن عبداللہ مروی ہے۔ اسی طرح مسعودی نے عن عاصم بن ابی وائل عن عبداللہ روایت کی ہے۔ یہ حافظ ذہبی کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اور بھی طرق ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 برس کی مسافت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان ایک سمندر ہے، اس کے نچلے اور اوپر کے حصے کا فاصلہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور خالق ارض و سما، شہنشاہ کائنات اللہ رب العزت اس کے اوپر جلوہ فرما ہے، اور اعمال بنی آدم میں سے کوئی عمل اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ سب کا آقا، سب کا شاہ، کوئی نہیں الہ جز اللہ۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔